رسول نے حیا سکھایا ہے. شراب گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے، شراب کا کاروبار ہے، شراب لوگ بیچتے ہیں، پیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. شراب کی محفلیں لگتی ہیں، شراب بیچا جاتا ہے، شراب فروخت ہوتا ہے، شراب لوگ پیتے ہیں، دوسروں کو بھی پلایا، محفلیں لگی. گھٹی بنی ہوئی تھی شراب کی. انتے مسلمان نہیں پیتے نہیں، لوگ کلمہ پڑھی کرتے. کلمہ پڑھ کے کون پیتا؟ توبہ توبہ. کلمہ تے شراب سوال ہی نہیں پیدا، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے. اور جو مرضی پہ کرو، شراب پیو، بدکاریاں کرو، زنا کرو، جوئے کھیڈو، جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ کلمہ پڑھے. 14 صدیوں بعد مسلمان. سبحان اللہ. قرآن مجید کی آیت اتر آئی، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، او کلمہ پڑھنے والے ہو، او جو اقرار کرتے ہو میں اللہ کا اور میرے محبوب کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو. انما الخمر والمیسر، سورہ میدہ. انما الخمر والمیسر، او ایمان والو میں نے تو شراب حرام کر دیا ہے. کس طرح پیو گے، کس طرح بیچو گے، کس طرح بار بار کرو گے. ایمان ہو کر، ایماندار ہو کر شراب پیو گے اور جوئے کھیلو گے. قرآن مقدس کی آیت آ گئی. کیسے لوگ ماننے والے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کی طیبہ کی گلیوں میں شراب بہا اس طرح بارش برستی اور گلیاں بہ جاتی. ہوں تے اسی آدھے ہیں نا بھائی شادی تے رونق نہیں لگنی جی کپی میں چلے. واہ بھائی اے مسلمان انہاں کیڑا ڈر ہے. کوئی پاؤڈر بیچتا ہے، کوئی شراب میں، خود بھی پیو لوگوں کو بھی پلاؤ. مسلمان یہ وہ مسلمان تھے. آپ کی آمد سے کیسا انقلاب آیا؟ صرف قرآن مجید کی آیت آئی، آواز پڑی کانوں کے اندر، گلیاں میں بہہ گیا ہے. سود کا کاروبار عروج پر تھا، سود کا کاروبار عروج پر تھا. لیکن مقصد آمد کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، او ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کیے بیٹھے ہو، ایماندار ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، ایماندار ہو، مومن ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. وذروا ما بقی من الربا، سود حرام ہے، جو لے چکے ہو وہ لے چکے ہو، کے بعد چھوڑ دو. سورہ بقرہ آیت نمبر 178 کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان فرمائے لوگوں اللہ کا قرآن آ گیا ہے، سود حرام ہے. میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، پہلے کرا کرتے تھے، اب قرآن آ گیا ہے، سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود حرام کر رہا ہوں. جن سے لینا ہے میرا چچا نہیں لے گا آج کے بعد سود. قرآن مجید کہتا ہے لوگوں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، مقصد آمد کیا ہے؟ آپ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کی بعثت کیا ہے؟ آنے کا مقصد ہی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں بدکاریوں کے قریب نہیں جانا. زنا بدکاری ہے، اس کا متبادل میں نے حلال نکاح طریقہ بتایا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کا مال کھایا جایا کرتے تھے، یتیموں کا مال بٹور لیتے، یتیموں کا مال کھا جاتے. قرآن آ گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا آنے کا مقصد یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا. کھاؤ گے تو حرام کھاؤ گے، آگ بھرو گے پیٹے کے اندر. یتیم کا مال کھانا آگ بھرنی، آگ پیٹ میں کھانا ہے. لین دین کرتے ہو، سودے کرتے ہو، ماپ تول کرتے ہو. اللہ کی نبی کے مقصد انقلاب کیسے آیا؟
اللہ کے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جب ماپ تول کرنا ہو تو ترازو کو سیدھا رکھا کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرنا ہے، اللہ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، کیونکہ میرے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے. یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کی یاد سے غافل تھے. ہر گھر میں، ہر کنبے میں، ہر قبیلے میں خود بیت اللہ میں بت بنائے ہوئے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں اپنی مرضی سے. سب سے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بت بنا کر پوجا ہو رہی ہے. اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہے. اللہ کے ساتھ انبیاء کو عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے اعلانی اللہ کے ساتھ شریک ہیں. اللہ کی صفات میں، اس کی ذات میں اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں. یہ حالت تھی اس وقت. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے میرے بندوں میں سے من عبادہ جزء، میری جزیں بنائی ہوئی ہیں، شریک بنائے ہوئے ہیں، ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں. قالوا یعبدون الجن، جنوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے. یعوذون برجال من الجن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹے بنائے ہوئے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ الْبَنَاتِ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے اللہ کے احکام میں شریک ہیں، اللہ کی سفارشی ہیں. اور یہ لوگ انبیاء، صلحاء، فرشتے، جنات، ہمارے بت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ سے کام کروا لیتے ہیں، اللہ چاہے یا نہ چاہے، وہ مانے یا نہ مانے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا، میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مولویوں کو، پیروں کو، درویشوں کو ارباباً خدا بنایا ہوا ہے، خدا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قرآن مقدس کی آیت پڑھی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تو علماء اور درویشوں کو خدا نہیں مانتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اور انہیں رب بنائے ہوا تھا. والمسیح ابن مریم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں حدیث ہے، رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، ایک طرف تورات کا حکم ہوتا، ایک طرف انجیل کا حکم ہوتا، کتاب مقدس کو حکم دیتا، تو کیا تم اللہ کی حکم کو چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے؟ ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف علماء کہتے ہیں، ایک طرف درویش کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں. تو کیا تو اپنے ایمان سے بتا عدی کہ کیا تم اللہ کے مقابلے میں ان کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ، تھا تو ایسا ہی کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تھے لیکن اپنے درویشوں کی بات نہیں موڑتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، نہ اور کیا رب بنانا. اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا، درویشوں کی بات کو مان لینا. درویش یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہی ہے نا، اللہ کا قرآن سچ کہہ رہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ایک نہیں کئی رب بنائے ہوئے.